اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرم سے روکا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تم پر مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیے گئے ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹنے سے مارا ہو، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے۔ ایٹ دا اینڈ، ان شارٹ، کہ آپ جب اپنے ہاتھ سے کسی حلال جانور کو ذبح کرتے ہو اللہ کا نام لے کے، وہی جانور حلال ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چوٹ لگا ہوا، کوئی گرا ہوا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، ویسا جانور حلال نہیں ہے۔ جسے بتوں کے قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئی کی تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے کہ تم جوئی کی تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ اس کا جو اللہ تعالیٰ کا کہنے کا جو مطلب ہے، جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، جب عرب کے لوگ اونٹ کو ذبح کرتے تھے نا، تو اس کا جو گوشت ہوتا تھا اس کو قرعہ اندیزی کے ذریعے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ قرعہ اندیزی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں۔ مختلف تیروں پر گوشت کے حصے کا نام لکھ کر تھالی میں ڈال دیے جاتے تھے، پھر جو وہاں پہ لوگ ہوتے تھے وہ اپنی اپنی ایک تھالی اٹھاتے تھے۔ اب جس نے تھالی اٹھائی اور اس تیر کے اوپر جتنا بھی گوشت لکھا ہوگا کہ مطلب آپ کو اتنی کوانٹٹی میں گوشت ملے گا، یا پھر اس میں لکھا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں، تو سپوز ایک بندے نے تھالی اٹھائی اور اس پہ تیر پہ لکھا تھا کہ کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، تو اس انسان کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ برابر تقسیم کرنا ہے، یہ والے جہالیت والے کام نہیں کرنے جو پہلے کیا کرتے تھے، کہ تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئی کی تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر 3 ہے جو ابھی چل رہی ہے۔ اس میں جو یہ آیت ہے یہ نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا، آپ سب کو پتہ ہوگا، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کتاب اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب 3 دفعہ کہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارے لیے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت کون؟ حسن و حسین، علی، فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ لہٰذا اس دین کی احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرط گناہ کی رغبت کے بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، تو کہہ دو تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سیدھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کھانے سے یہاں مراد ہے ذبیحہ۔ نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ، ان کی پہلی خصوصیات کیا ہے؟
کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، بٹ اس میں بھی کچھ اختلاف ہے، کچھ شرطیں ہیں. بہتر یہ ہے کہ ذبیحہ ہمارا ہی کھایا جائے. افضل یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر صحیح طریقے سے جو ذبح کیا جاتا ہے اسی کو آپ کھائیں. بٹ اہل کتاب کی دوسری خصوصیات یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں. جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں، نہ تو بغیر نکاح کے صرف ہوس نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اپنی ہوس نکالنے کے لیے یا پھر کوئی اور آپ کا جو ارادہ ہو اس کے لیے آپ نے نکاح نہیں کرنا ہے. صحیح طریقے سے، صحیح معنی میں، حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے آپ نے نکاح کرنا ہے. جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، اپنے ساروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹکنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائی حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو. اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے اور یہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ یقیناً سینوں کی بھیڑ سے پوری طرح باخبر ہے. اے ایمان والوں، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار ہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو، اور کسی قوم کے دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو. انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا. اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باسی ہیں. اے ایمان والوں، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو. جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے. اور اس نعمت کا شکریہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومن کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے. تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلے کے 12 سرداروں سے یہ عہد لیا گیا تھا اور ان کو اپنے قبیلے کا نگران بنایا گیا تھا تاکہ وہ عہد کی پابندی کی نگرانی کریں. اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا. اللہ اکبر. اللہ کو اچھا قرض which is قرض حسنہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ قرض جو آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے آپ غریبوں پہ، مسکینوں پہ اور اس کام پہ جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کے لیے آپ خرچ کرو، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ، اس کو کہتے ہیں اچھا قرض اللہ کا. تو یقیناً جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ڈیل دے رہے ہیں ہمیں، اتنی بڑی ڈیل. ماشاءاللہ ہم نے جو بھی برائیاں اس دنیا میں کی ہیں وہ ساری برائیوں کا کفارہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے بھی رسول پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں اور جتنے بھی قرآن میں بتائے گئے ہیں ان سب پر ایمان لائیں. اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھے راہ سے بھٹک جائے گا. پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو
اپنی رحمت سے دور کرا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا فی الحال انہیں معاف کر دو، درگزر سے کام لو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا۔ عیسائی مذہب کے لوگ مختلف فرقوں میں بٹ چکے تھے، مطلب ایک عیسائی مذہب ہے، اس مذہب کے انڈر بہت ہی مختلف فرقے ہیں کہ انٹرنل سول وار چالو ہو گئی تھی، مطلب وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ فرقوں میں بٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑی آئی اوپننگ آیت ہے یہ مسلمانوں کے لیے۔ ہم مسلمان خود کو دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، اہل والجماعت، اہل سنت، پتہ نہیں اور کیا کیا کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں تو مسلمان کہتا ہوں بیکاز اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان نام دیا ہے اس کتاب میں، کتاب اللہ میں، تو میں خود کو کیوں کہوں کہ میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اتنی سمجھ دی ہے۔ آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی اوپننگ ریمائنڈر ہے ابھی بھی آپ سب لوگوں کے لیے جو لوگ اس قرآن کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے لیے کیا فرما رہا ہے اور اس آیت سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ڈیفرنٹ فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر فرقے کا جو مولوی ہے یا مفتی ہے وہ الگ الگ چیزیں بتاتا ہے مسلمانوں کو۔ اگر میں 4 مولویوں کے پاس جاؤں گا، چاروں الگ الگ فرقے کے ہیں، تو وہ اس مسائل میں وہ چاروں الگ الگ باتیں مجھے بتائیں گے، تو میں کس بات پہ عمل کروں؟ بینگ اے نیو مسلم اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ۔ ایٹ دا اینڈ مجھے یہ سمجھ آیا کہ مجھے اس امام کو فالو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگ کہیں گے امام ابو حنیفہ بھی تو ان کو ہی فالو کرتے ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سب ان کو ہی فالو کرتے ہیں، بٹ آپ کی بات صحیح ہے۔ بٹ میرا ایک معصومانہ سا سوال یہ ہے آپ سب سے کہ اگر فیوچر اتنی بڑی بات ہونے والی تھی یا اتنے بڑے بڑے فرقے بننے والے تھے یا پھر ان لوگوں کو فالو کرنا تھا، تو پھر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے چھوٹی سے چھوٹی بات اس کتاب اللہ میں بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کے بھیجا ہے کہ آپ کو شادی کیسے کرنی ہے، آپ کو بچوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، آپ کو ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، آپ کو زکوٰۃ کتنی دینی ہے، آپ کو نمازیں کتنی پڑھنی ہے، آپ کو زندگی میں جینا کیسے، ہر چیز کے بارے میں یہاں پہ بتایا۔ تو انہوں نے اتنی بڑی بات کیوں نہیں بتائی کہ آگے جا کے ایسے ایسے امام آنے والے ہیں، ان امام صاحب کو ہمیں فالو کرنا ہے جن کو آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان فالو کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں بتایا؟ یہ میرا معصومانہ سا کویشچن ہے آپ سے، جواب دیجئے۔ اور اللہ انہیں عنقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اہل کتاب تمہارے پاس تمہارے یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کے ماننے والوں کو اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرہ برابر بھی طاقت رکھتا ہو؟
تمام آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ یہود و نصارہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ الگ الگ موقعوں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ اس بات پہ بھی قائل ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہ نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر ایک انسان برابر ہے، کوئی بھی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نسل اپنے لیے مخصوص نہیں کی ہے، سب انسان برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہیں بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وہی بات آ گئی نا ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس تمہارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبر کی آمد رکی ہوئی تھی، تاکہ یہ تم نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا۔ لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر بات پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیا، تمہیں حکمران بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو انبیاء کرام کو مابوس کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، اس لیے اس علاقے کو مقدس فرمایا ہے۔ اور اپنی پشت کے بال پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد جاؤ گے۔ اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔